آج جو خدا کے پاک کلام میں سے جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے وہ لوکا کی انجیل اس کے 11ویں باب کی پہلی 4 آیات پر مبنی ہے، جن کے مطابق خداوند یسوع مسیح ایک جگہ پر دعا کر رہے تھے، اور جب اس نے دعا ختم کی تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، جس طرح یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا ہے، تو بھی ہمیں دعا کرنا سکھا۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے وہ دعا سکھائی جسے ہم دعائے ربانی کہتے ہیں۔ یہ دعائے ربانی ہم اپنی ہر عبادت کے آخر میں اسے ادا کرتے ہیں، اپنی شخصی، خاندانی اور اجتماعی دعا میں یہ دعا ہماری دعا کا حصہ ہوتی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ زبانی آتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب دعائے ربانی سکھائی تو یہ بنیادی طور پر دعا کا طریقہ کار ہے، اور اس حوالہ میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے کیوں خداوند یسوع مسیح سے یہ سوال کیا کہ وہ انہیں دعا سکھائے؟ کیونکہ جب ہم عہد عتیق کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا نے قوم بنی اسرائیل پر یہ بڑا واضح کیا تھا کہ انہیں دعا کرنی ہے، اور دعا کے وسیلہ سے وہ خدا کے حضور آ سکتے ہیں۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو زیادہ تر یہودی تھے اور یہودی کلچر میں انہوں نے نشو و نما پائی تھی، پھر کیوں وہ خداوند یسوع مسیح سے دعا سیکھنے کے مشتاق تھے؟ اور کیوں انہوں نے یوحنا بپتسمہ دینے والے اور اس کے شاگردوں کا اقتباس کیا اور ان کا حوالہ دیا کہ جس طرح یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی ہے، تو بھی ہمیں سکھا۔ یہ اس لیے تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جو حالات اور واقعات اگر دنوی طور پر ہم دیکھیں جو آج کے دن میں ہے، وہ 3-4 سال پہلے نہیں تھے، اور آنے والے 3-4 سالوں کے بعد اور حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم دنوی طور پر بات کریں تو سچ کی جگہ جھوٹ نے لے لی، عبادت کی جگہ منافقت نے لے لی، اور خدا کے لیے کام کرنے کی جگہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنے والوں نے جگہ لے لی۔ اسی طرح خدا نے بڑے واضح طور پر عہد عتیق میں دعا کے ایلیمنٹس کو بیان کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل قوم میں مسیح یسوع کے وقت تک سچی دعا کی جگہ منافقت اور دکھاوے کی دعا نے لی۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 6ویں باب کی 5ویں آیت میں کہا، جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو۔ ایک سچی دعا نے، ایک سچی دعا کی جگہ پر ریاکاری آ گئی، اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ جو ایسی دعا کرتے ہیں وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکی ہے، مگر جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا، دروازہ بند کر اور پوشیدگی میں خدا سے دعا کر، تب تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ یہ سوال جو شاگردوں نے کیا، یہ اس سے پہلے انہوں نے 1 ماہ پہلے
خداوند یسوع مسیح سے متی کی انجیل اس کے 6ویں باب کی 9ویں آیت سے 13ویں آیت میں کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے وہاں بھی دعائے ربانی کو سکھایا۔ یہ سوال تب کیا گیا جب خداوند یسوع مسیح گلیل میں پہاڑی واز دے رہے تھے، اور پھر اس کے 1 ماہ کے بعد تلاوت کردہ حوالہ میں لوکا کی انجیل میں جب خداوند یسوع مسیح یروشلم کے نزدیک دعا کر رہے تھے، اور جب انہوں نے دعا ختم کی تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے پوچھا کہ اے خداوند، جس طرح یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی ہے، تو بھی ہمیں دعا کرنا سکھا۔ خداوند یسوع مسیح نے دعائے ربانی سکھائی، جو دعا کا طریقہ کار ہے، اور جو عہد عتیق میں طریقہ کار بیان کیا گیا تھا، خداوند یسوع مسیح نے دعائے ربانی میں اسی طریقہ کار کو ریفائن کر کے بیان کیا۔ اور اگر ہم اس دعائے ربانی کے طریقہ کار کو بہتر طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہودی عبادت اور خاص طور پر دعا کے ایلیمنٹس کو جاننا، اور کس طرح سے کون سی چیزیں ان کی دعا میں شامل ہوتی تھی انہیں جاننا ضروری ہے۔ اور تمام یہودیوں میں اس وقت یوحنا اور اس کے شاگرد اس عہد عتیق کے طریقہ کار کے مطابق دعا کرتے تھے، اس لیے شاگردوں نے کہا تھا کہ ہمیں ویسے دعا کرنا سکھا جیسے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی ہے۔ جب ہم عہد عتیق کا مطالعہ کریں تو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا نے اپنے آپ کو کوہ سینا پر ظاہر کیا، اور اسرائیل قوم نے کوہ سینا میں خدا کی موجودگی کو دیکھا، اور خدا کی موجودگی کے ساتھ گرج، چمک، بجلی اور دھوئیں کو دیکھا جو اس نے انہیں خوف زدہ کیا۔ اور عبرانیوں کے خط اس کے 12ویں باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے۔ وہ خدا جس نے اپنے آپ کو ایک خود مختار منصف کے طور پر ظاہر کیا، عدالت کرنے والے کے طور پر ظاہر کیا، جو بسم کرنے والی آگ ہے، جو لوگوں کو خوف زدہ کرتا اپنی موجودگی سے۔ اس خدا نے بھی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ وہ اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ دعا کے وسیلہ سے وہ اس خدا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے زبور 50واں اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر، میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا۔ زبور 91 اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، وہ مجھے پکارے گا اور میں جواب دوں گا، اور میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ زبور 145واں اس کی 18ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ زبور 65واں اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، دعا سننے والے سب بشر تیرے پاس آئیں گے، یعنی خدا جو انسان کے درمیان ایک فرق کو رکھتا تھا، جس کے پاس کوئی آ نہیں سکتا تھا، قریب نہیں آ سکتا تھا، اس خدا نے بھی اسرائیل قوم سے کہا کہ وہ دعا کے وسیلہ سے اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور زبور 65 کی ایک قدیم تشریح ہے جس میں ایک پیراگراف میں یہ لائن لکھی ہے کہ ایک انسانی بادشاہ جو ہے وہ ایک وقت میں 2 یا 3 لوگوں کی بات سن سکتا ہے، لیکن خدا بیک وقت پوری بنی نوع انسان کی بات کو سن سکتا ہے، دعا کو سن سکتا ہے، اور اس میں سے کوئی چیز بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم قدیم ربیوں کی تحریرات کو پڑھیں تو انہوں نے دعا پر بہت زور دیا ہے۔ ربیوں کے مطابق خدا مقدس ہے، قدوس ہے،
اور وہ صادقوں کی دعا کے لیے تڑپتا ہے۔ ربیوں نے یہ بھی تعلیم دی کہ دعا جو ہے وہ قربانی سے بہتر ہے اور مسلسل ہونی چاہیے۔ یہودیوں کی اتھینٹک کتاب تالمود ہے، اور تالمود میں یہ لکھا ہے طبیب کی عزت کرو اس سے پہلے کہ تمہیں اس کی ضرورت پڑے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مایوس ہونے سے پہلے خدا کے حضور دعا کرو، اور اگر تم خوشحال ہو تو خدا کے ساتھ دعا کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ پھر یہودیوں میں 7 بنیادی چیزیں تھیں جو ان کی دعا میں شامل ہونا لازم تھا، اور وہ 7 چیزیں آج ہماری دعا میں بھی ان کا ہونا لازم ہے۔ سب سے پہلی چیز جو کیونکہ تیرے سارے فرمان برحق ہیں، اور اس ایک آیت کا تھیم سارے زبور 119 میں ہے، جس میں 176 آیات ہیں۔ پھر 5ویں چیز جو یہودیوں کی دعا میں لازم تھی وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے اور خدا سے نئے دل کی درخواست کرنا۔ یہ یہودیوں کی دعا کا 5واں حصہ ہے، اور اس کا ہونا ان کی دعا میں لازم تھا۔ اس لیے زبور 24 اس کی 3 اور 4 آیت میں یہ لکھا ہے کہ کون خداوند کے پہاڑ پر چڑھے گا، اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، اور ہاتھ اور دل اس کا پاک و صاف ہوگا جو اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا اور خدا سے نئے دل اور پاک دل کی درخواست کرے گا، اور وہی خدا کے پہاڑ پر چڑھ سکتا ہے اور اس کے مقام پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ پھر 6ویں چیز ہے جو یہودیوں کی دعاؤں میں شامل تھی، وہ ہے ساری قوم کے لیے دعا کرنا۔ جس طرح ہم زیادہ تر اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن یہودیوں کی دعا کا ایک بنیادی حصہ یہ تھا کہ وہ ساری قوم کے لیے دعا کرتے تھے، ساری قوم کے فائدے کے لیے دعا کرتے تھے، ساری قوم کی بڑھوتری کے لیے دعا کرتے تھے۔ اور جس کی بہترین مثال دانیل کی کتاب اس کے نام باب میں ملتی ہے، جہاں دانیل نبی جو ہے وہ ساری قوم کے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور ساری قوم کے لیے خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اپنے گھٹنے ٹیکتا ہے، تاکہ اس کی دعا سے ساری قوم کو فائدہ ہو۔ تو یہ یہودیوں کی دعا کا ایک بنیادی حصہ۔ اور 7ویں چیز جو ان کی دعا میں شامل ہوتی تھی وہ ہے عاجزی۔ وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ خدا کے سامنے جھکتے اور دعا کرتے تھے۔ علماء کا ماننا ہے کہ یہودیوں کی ہر دعا ان الفاظ سے شروع ہوتی تھی کہ خدا کی خوشنودی پوری ہو اور اس کی مرضی پوری ہو، جو ان کے عاجز ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ تو یہودیوں کی دعا میں یہ 7 چیزیں ہونا لازم تھی جو ان کی دعا کو مؤثر بناتی تھی۔ اور یہ 7 چیزیں، 7 ایلیمنٹ خداوند یسوع مسیح کے دور میں یہودیوں کی دعا سے لگ بھگ نکل چکے تھے، اور اس کی جگہ پر ریاکاری نے لے لی تھی۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، بلکہ ویسے دعا کرو جیسے خدا کے کلام میں سکھائی گئی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اور مسیح ایمانداروں کو دعا اربانی سکھائی، جو دعا کا پیٹرن ہے، طریقہ کار ہے کہ ہمیں کس طرح سے خدا سے دعا کرنی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے دعا اربانی میں ہمیں یہ سکھایا کہ دعا جو ہے وہ 2 لوگوں کے درمیان اس کی انوالومنٹ ہے، ایک خدا اور ایک ہم ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، خدا دعا سننے والا ہے،
کسی اور کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خدا اور ہمارے درمیان درمیان کی بات ہے. یہ خدا اور اس کے لوگوں کی بات ہے. اس لیے ہمیں خدا سے دعا کرنی ہے. اگر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو خدا ہم سے محبت کرتا ہے. اگر ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں تو خدا اس تعریف کو سننے والا ہے. اگر ہمیں خدا کی پہچان ہے تو ذات کے مطابق ہم خدا کے حضور جھکتے ہیں. اگر ہم میں خدا کی اطاعت کی خواہش ہے تو ہم اپنی دعا میں اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں. اگر ہم اس ذات کے سامنے عاجز ہوتے ہیں تو خدا ہمارے دل کی صفائی اور عاجزی کو جانتا ہے. خدا دلوں کو جاننے والا ہے اور وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے محتاج ہیں. اس لیے ہمیں دکھاوے کی نہ تو عبادت کرنی چاہیے اور نہ ہی دعا کرنی چاہیے، بلکہ جیسے خدا کے پاک کلام میں ہمیں عبادت کرنے اور دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق ہمیں خدا کی عبادت اور دعا کرنی چاہیے، تاکہ ہماری وہ عبادت بھی خدا کے حضور قبول ہو اور دعا بھی خدا کے حضور قبول ہو. جو دعائیں پانی بھی طریقہ کار ہمارے لیے موجود ہے، اسے ہم اگلے اتوار میں جو ہے وہ خدا ان کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے. خدا ان اس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب